بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا روزے میں بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ کیا روزے میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے؟ کیا روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ سو سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ سونا کیسا ہے یا بوسہ دینا کیسا ہے؟ ناظرین کرام، یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے۔ کیا ایسا کرنے سے روزہ مکمل ہوگا یا نہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات اس ویڈیو میں دیے جائیں گے۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا یا بوس و کنار کرنے سے متعلق بھی آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال سن لیجئے۔ پہلے اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں حیض آ جائے تو کیا روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا؟ عورتوں میں عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ اگر ظہر کی نماز سے پہلے حیض آ جائے تو روزہ فاسد ہوگا، اور اگر ظہر کی نماز کے بعد حیض آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر حیض آ جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جو عموماً غلط فہمی مشہور ہے کہ ظہر سے پہلے یا 12 بجے سے پہلے حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر ظہر یا 12 بجے کے بعد حیض آ جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، یہ بالکل بات غلط ہے اور بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگرچہ آپ کو افطار سے ایک لمحہ پہلے بھی حیض آ جاتا ہے تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، تو بعد میں اس روزے کی آپ کو قضا لازم کرنی پڑے گی۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا یا بوسہ دینا یہ کیسا عمل ہے؟ کیا ایسا کرنے سے روزہ مکمل ہوگا یا نہیں؟ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا یا بوس و کنار، اس حوالے سے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور روزہ دار کے بوس و کنار کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رخصت عطا فرمائی، یعنی اسے بوس و کنار کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہی سوال کچھ دیر بعد ایک اور شخص نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے روک دیا۔ مطلب یہ کہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے کی اجازت دے دی، جبکہ دوسرے شخص کو اس کی اجازت نہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو روزے کی حالت میں بوس و کنار کرنے کی اجازت دی گئی تھی وہ بوڑھا شخص تھا، اور جس کو روک دیا گیا تھا وہ نوجوان شخص تھا۔ اب اس حدیث سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جسے اپنی شہوت پر مکمل بھروسہ اور پکا یقین ہو، اس کے لیے یہ عمل قابل حرج نہیں، یعنی وہ بوس و کنار کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو اس بات کا غالب گمان ہو کہ وہ بیوی کے ساتھ لیٹے گا تو اسے انزال ہو جائے گا، یا بوس و کنار کرے گا تو انزال ہو جائے گا، یا پھر اس کی شہوت بڑھ جائے گی اور بیوی سے بوس و کنار کرتے کرتے ہم بستری کر بیٹھے گا، تو اس صورت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا یا بوس و کنار کرنا یہ مکروہ عمل ہے اور اسے بچنا چاہیے۔ اور اگر ایک شخص کو پورا یقین ہے اور اسے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ لیٹے گا یا بوس و کنار کرے گا تو اس کی شہوت نہیں بڑھے گی اور نہ ہی انزال ہوگا، تو اس صورت میں روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلا کراہت جائز ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا بوسہ لے سکتے ہیں اور ساتھ لیٹ بھی سکتے ہیں۔ اگر اس چیز کا امکان ہو کہ شہوت بڑھ جائے گی، مباشرت کی نوبت آ جائے گی اور شوہر یا بیوی کو انزال ہو جائے گا، تو اس صورت میں یہ مکروہ عمل ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔